مرزا صاحب اور ان کے دعوے محض ایک شخص کا ذاتی اور نجی معاملہ نہ تھے، بلکہ ان کا ایک سیاسی اور بین الاقوامی پس منظر ہے۔ بین الاقوامی سیاست اور خصوصاً نو آبادیاتی نظام کا گہرا شعور ہی ہمیں مرزا صاحب اور ان کی جماعت کے خد و خال کو سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔ 19ویں صدی میں تاج برطانیہ نے ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک پر قبضہ کیا۔ اس نو آبادیاتی نظام کے پروان چڑھنے کا ایک اہم پہلو اس کی متشددانہ یہودی قومیت پسندی کے ساتھ عیارانہ ساز باز تھی۔ وہ یہودی جو ایڈورڈ اول کے دور میں سن 1290 میں انگلستان سے نکالے گئے تھے، وہ اب کرامول کے دور میں چوک در چوک واپس آ رہے تھے۔ 19ویں صدی تک ارض مقدس میں یہودیوں کی بحالی ایک اہم موضوع سخن بن چکی تھی۔ سن 1833، سن 1834 اور سن 1836 میں برطانوی ہاؤس آف کامنز میں ایک بل منظور کیا گیا جس میں یہودیوں کے خلاف امتیازات کا خاتمہ مقصود تھا۔ یہ بل ہاؤس آف لارڈز میں مسترد ہو گیا، لیکن ایک ایکٹ منظور کر لیا گیا جس کے تحت یہود کو شیرف یعنی ضلعی منتظم اعلیٰ کا دفتر سنبھال سکنے کا اختیار دیا گیا۔ سن 1877 میں بینجامن ڈزرائیلی جو ایک یہودی تھا برطانیہ کا وزیر اعظم بنا، اور اس طرح صہیونیوں کے ساتھ اشتراک برطانوی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد بن گیا۔ جماعت احمدیہ کے عقائد کی تشکیل میں بھی یہودی فکر کے عناصر کار فرما نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے خلاف وہ تمام احمقانہ الزامات عائد کیے جو یہودی مصنفین عیسائیت کے ظہور سے لے کر اب تک ان پر لگاتے چلے آئے ہیں۔ مرزا صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو شعبدہ بازی اور جادو کا ایک سلسلہ قرار دیا، اور حضرت مریم علیہ السلام کی حیات مقدس پر بھی بہتان تراشی کی۔ یہی وجہ ہے کہ احمدیت کی ترقی اور ارتقاء میں یہودیوں نے ہمیشہ گہری دلچسپی لی۔ اپنی جماعت کے قیام سے پہلے مرزا صاحب مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ وہ اپنی کتابیں شائع کرنے کے لیے عوام الناس سے چندے کی پرزور اپیلیں کیا کرتے تھے۔ لیکن کچھ ہی عرصے میں ان کے اپنے باقول وہ دور دراز کے اسلامی ممالک میں جہاد کے خلاف لٹریچر تقسیم کرانے لگے۔ مالی اور انتظامی طور پر اس لٹریچر کی تقسیم آخر کیسے ممکن ہوئی؟ کیا برطانوی صہیونی ذرائع اس مواد کی تشہیر و اشاعت کے ذمہ دار تھے؟ اور کیا انٹیلیجنس کے اراکین اسے عرب دنیا میں پھیلاتے تھے؟ مرزا مبارک احمد نے اپنی کتاب اوور فورن مشن میں اقرار کیا ہے۔ اسرائیل میں احمدیہ مشن حیفا میں ماؤنٹ کرمل کے مقام پر واقع ہے۔ وہاں پر ہماری مسجد، مشن ہاؤس، لائبریری اور سکول ہے۔ مشن البشرا کے نام سے ایک ماہنامہ بھی شائع کرتا ہے جو عربی زبان میں 30 مختلف ممالک میں بھیجا جاتا ہے۔ اس مشن کے ذریعے سے مسیح موعود کی بہت سی تصانیف کو عربی زبان میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ یروشلم پوسٹ کے 22 نومبر سن 1985 کے شمارے میں ایک تصویر چھپی جس میں اسرائیل کے صدر کے سامنے 2 افراد مؤدب بیٹھے ہیں۔ ایک کا نام شیخ شریف احمد امینی اور دوسرے کا شیخ محمد حمید ہے۔
شیخ امینی اپنے گروہ کے نئے سربراہ شیخ حمید کا اسرائیل کے صدر سے تعارف کروا رہے ہیں اور احمدیوں کو اسرائیل میں جو آزادیاں حاصل ہیں ان پر اسرائیلی حکومت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ بڑی معنی خیز تصویر ہے۔ جن لوگوں کو اسرائیل کی حقیقت معلوم ہے، اس کا اندازہ صرف وہی لوگ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسے گروہ کے ساتھ وہاں کی حکومت کے قریبی اور گہرے تعلقات کا مطلب کیا ہو سکتا ہے، جس کے رخصت ہونے والے سربراہ کو اسرائیل کا صدر ذاتی طور پر الوداع کہے اور آنے والے کا خیر مقدم کرے۔ دیکھیں جو جماعت کا ٹی وی چینل ہے اس پہ بھی اسرائیل کبابیر سے پروگرامز آتے ہیں، تو اس میں مجھے ابھی تک مطلب دیر از نو پوائنٹ سمجھ نہیں آیا کہ وہاں پر مشن ہاؤس رکھنے کا مقصد کیا ہے جماعت کا، اور جماعت کے اندر بھی کویسچن ارائز ہوتا ہے، کیونکہ جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو مشن ہاؤس ہیں یہ ہمارے مذہب کی تبلیغ کے لیے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تبلیغ کر کے جماعت کا حصہ بنایا جائے۔ ابھی تک کوئی اسٹیٹسٹکس، کوئی ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل کے اندر مسلمانوں کو انہوں نے احمدی کیا ہو، یا یہودیوں کو جو جیوز ہیں ان کو اپنی تبلیغ کے ذریعے انہوں نے احمدیت میں داخل کیا ہو، جو بنیادی مقصد ہوتا ہے مشن ہاؤس کا جماعت میں۔ تو ابھی تک کوئی ایسا ڈیٹا، ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور یہ سوال ہمیشہ سے میرے ذہن میں بھی تھا اور ہر عام احمدی کے اور ذہن میں ہے۔ جماعت سے پوچھنا چاہیے کہ اس مشن ہاؤس کا مقصد کیا ہے، جو جس مقصد کے لیے وہ اپنی ہارڈ اینڈ ارن منی کا وہ اپنا 10%، 15%، 20% اپنی انکم کے جماعت کو چندہ دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ احمدیت کی تبلیغ دنیا میں کریں گے اور لوگوں کو احمدی بنائیں گے۔ تو اگر آپ اپنا پیسہ دے رہے ہیں تو یہ پوچھنا بھی آپ کا حق بنتا ہے۔ لازمی طور پر ان کے یہ میڈیا میں بھی ہے اور اوپن باتیں ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ، ان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ روابط ہیں، کیونکہ اب یہ شریف عہدے وہاں کے امیر ہیں، جس کو فلسطین کے امیر کہتے ہیں جماعت کے ریکارڈ میں، لیکن وہ فلسطین کے نہیں، اسرائیل کے امیر جماعت ہے، اور وہ عہدے فیملی ہے۔ اور انٹرنیٹ پہ بھی اور ہر جگہ بہت سی پکچرز موجود ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر ایریل شارون کو ڈنر پہ انوائٹ کیا، لنچ پہ انوائٹ کیا، اور وہ ان کو سرو کر رہے ہیں، کھانا سرو کر رہے ہیں اور ان کی خوشامد کر رہے ہیں۔ 1924 میں مرزا بشیر الدین محمود نے یروشلم کا دورہ کیا۔ فلسطین کا ہائی کمشنر ہربرٹ سیمویل اس وقت لندن میں تھا اور اس کی جگہ گلبرٹ کلیٹن کام کر رہا تھا۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ گلبرٹ کلیٹن ایک متعصب صہیونی تھا اور پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں قاہرہ میں فوجی خفیہ محکمے کا سربراہ تھا۔ وہ لارنس آف عربیہ کا قریبی ساتھی تھا اور شام میں اتحادیوں کے قبضے کے دوران ایلن بائے کا مشیر بھی رہ چکا تھا۔ در حقیقت مشرق وسطی میں جاسوسی کا جال اسی کا تیار کرتا تھا۔ مرزا محمود کے ساتھ اس کی بے تکلف ملاقاتیں ہوئی۔ یہودی ایجنسی کے سربراہ اور سیاسی محکمہ خارجہ نے ان ملاقاتوں کے نتائج میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ دوسری طرف کلیٹن نے بھی احمدیہ عقائد میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا۔ ایشیا اور مشرق وسطی میں مذہبی احیاء کی کئی تحریکوں اور صہیونیت کے درمیان خفیہ رابطے ملتے ہیں۔ ہندوستان کی جماعت احمدیہ اور ایران کی بہائیت کے یہودیوں کی خفیہ تنظیموں کے ساتھ روابط تھے۔ بہائیت شیعہ ایران میں پروان چڑھی اور احمدیت سنی ہندوستان میں۔ دونوں جماعتوں کے سرکردہ لوگوں نے یہودیوں کے اسرائیل واپس آنے کی پیش گوئیاں کی۔ 1844 میں حضرت باپ نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا، اور اس وقت مرزا صاحب کی عمر 5 سال تھی۔ مطلب حضرت بہاءاللہ پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے، کتاب اقدس، جو مین احکام کی کتاب ہے، وہ بمبئی ہی سے چھپی تھی، اور چونکہ اس وقت بڑی سختیاں تھیں ایران میں اور وہ بیچارے مہاجرت کر کے نکلتے، الوا جس طرح آتی تھی تو وہ ان کی زندگی میں چھپ گئی تھی اور بمبئی سے چھپی تھی، اس لیے مرزا صاحب کو ان کی بلکہ زیادہ معلومات تھی۔ باقی یہ ان کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے، جہاں ایک انہوں نے اپنے مطالعے کا ذکر کیا نا، بڑے وسیع مطالعے کا، تو وہاں کتاب ہے البلاغ
اور دوسرا نام ہے اس کا فریاد الدرد۔ اس میں انہوں نے ایک لسٹ دی ہے بڑی طویل، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ کتب مذہب بابی ان کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ مرزا صاحب خود کہتے ہیں، ایک شخص مرزا محمود ایرانی زرقانی جو کہ مدعی مسیحیت کے پیرو ہیں، یہ لیکچر لاہور کا پہلا صفحہ ہے، اس پہ ایک اشتہار چھپا ہے پہلے پیج پہ ہی، اس اشتہار میں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ ایک مدعی مسیحیت کے پیرو ہیں اور مجھ سے مقابلے کے خواہش مند ہیں، جبکہ مرزا صاحب نے اس دور میں کسی کو نہیں بخشا، پادری پکٹ کو وہاں تک للکارا ہے اور آریاؤں کو، عیسائیوں کو، لیکن کبھی بھی انہوں نے بھائیوں سے بات کرنی نہیں مناسب سمجھی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ جن دنوں ہندوستان میں احمدیت کی داغ بیل ڈالی جا رہی تھی، ٹھیک انہی دنوں ایران میں بہائیت کو پروان چڑھایا جا رہا تھا۔ ایران میں جو نیا بہائی مذہب ایجاد کرنا اور یہاں قادیانیت کو ایک نیا مذہب قرار دینا، اس کے پیچھے انگریزوں کی سامراجی حکمت عملی کام کر رہی تھی۔ چونکہ دونوں کے مقاصد ایک تھے، اس لیے طریقہ کار میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ بہائیت کے بانی مرزا حسین علی نوری، جو 1817 کو تہران میں پیدا ہوئے اور 1892 میں فوت ہو گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح مرزا حسین علی نوری نے بھی متعدد دعوے کیے، مثلا مظہر ظہور الہی، میں یظہر اللہ اور موعود کل ادیان وغیرہ۔ احمدیت اور بہائیت دونوں نے مسلمانوں کی مذہبی زندگی میں ایک کنٹروورسی پیدا کی۔ سامراجی قوتوں نے دونوں جماعتوں کی پشت پناہی کی اور انہیں پھلنے پھولنے کے مواقع باہم پہنچائے۔ دونوں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ مظلوم ہیں اور ان کا مظلوم ہونا ان کی سچائی کی دلیل ہے۔ دونوں جماعتیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ 200 سے زائد ممالک میں موجود ہیں۔ دونوں جماعتوں نے جہاد کو منسوخ قرار دیا اور احمدیت اور بہائیت دونوں کے اسرائیل سے خصوصی تعلقات ہیں۔ بہاؤاللہ 1892 میں فوت ہو چکا تھا اور اس سے پہلے ان کی کتابیں شائع ہو چکی تھیں اور ہندوستان میں دستیاب تھیں، بلکہ بہاؤاللہ کی بعض کتابیں برطانوی سرپرستی میں بمبئی میں چھپیں کیونکہ ایران میں ان پر پابندی تھی۔ کیا مرزا صاحب نے بہاؤاللہ کی کتابوں سے استفادہ کیا تھا؟ یہ سوال ریسرچرز اور ہسٹورینز کے لیے ہمیشہ اہم رہے گا۔